جب ہم یہ بحثیں کرتے ہیں امام مہدی کی کہ وہ ہمارے نزدیک یا جس اسکول آف تھاٹ سے ہم اگری کرتے ہیں اس میں امام مہدی کا کیا تصور ہے، دوسروں کے ہاں کیا تصور ہے، حضرت عیسیٰ کے واپس آنے کے بارے میں جو بحثیں ہوتی ہیں، کتنا امپورٹنٹ ہے یہ ریئلائز کرنا کہ یہ جو سیکنڈری مسائل ہیں، میں کہتا ہوں یہ ہمارے کوئی ایمانیات کا حصہ نہیں ہے۔ ایمانیات وہی ہیں جو آپ صلی اللہ علیہ وسلم نے ہمیں بتائے، جو قرآن کے اندر بڑے ہی تفصیلی طور پر ڈسکس ہوئے، وہ ہیں ایمانیات جس پہ ہماری آخرت کی فلاح جو ہے وہ بیسڈ ہے اس کے اوپر۔ یہ معاملات کہ اچھا جی میں سمجھتا تھا کہ حضرت عیسیٰ واپس آئیں گے یا نہیں آئیں گے، یا امام مہدی کو میں سمجھتا تھا کہ وہ یہ والا کانسیپٹ ہے یا یہ والا کانسیپٹ ہے، اس طرح کے جو مسائل ہیں یہ علمی طور پہ ہم اس کے بارے میں بات بھی کرتے ہیں، لوگوں کا انٹرسٹ بھی ہوتا ہے، ہونا چاہیے بھی، دین سے بڑا لگاؤ ہے لوگوں کو ماشاءاللہ، لیکن اس پہ جو یہ رویہ ہے ایک دوسرے کے ساتھ لڑنے کا، اس کے اندر ایک شدت والا رویہ کہ آپ یہ کیسے مان سکتے ہیں، کتنا امپورٹنٹ ہے ریئلائز کرنا کہ اس میں آپ جو بھی مانیں اس کے اندر ہماری آخرت کی فلاح بیس نہیں ہے ان معاملوں کے اوپر، اور اس پہ یہ رویہ نہیں اختیار ہمیں کرنا چاہیے، ڈو اور ڈائی والا جو رویہ ہوتا ہے۔ جی بڑی اہم بات ہے یہ۔ دیکھیے میں نے گزشتہ نشست میں بھی بات عرض کی تھی کہ ہمارے علماء اصل میں عوام کے دینی رویے کی تشکیل میں اہم کردار ادا کرتے ہیں، یعنی علماء ہی ہیں جو یہ بتاتے ہیں کہ مذہبی معاملات کو کس حساسیت سے آپ نے دیکھنا ہے۔ علماء کے ہاں جس چیز میں بڑی کمی نظر آتی ہے وہ یہ ہے کہ ایکیڈمک معاملات، علمی اختلافات، اس کو انہوں نے دینی عقائد کا حصہ بنا لیا۔ دیکھیے میں قرآن کو مانتا ہوں، آپ بھی قرآن کو مانتے ہیں، میں رسالت مآب صلی اللہ علیہ وسلم کی حیثیت کو مانتا ہوں، آپ بھی مانتے ہیں، میرا کتاب پر ایمان ہے، سابقہ کتابوں پر بھی ہے، آپ کا بھی ہے، فرشتوں کا ہم سب مانتے ہیں، یہ بنیادی چیزیں ہیں۔ اس کے بعد جب وہ کتاب کو ہم پڑھتے ہیں تو وہ ایک زبان کے اندر ہے۔ اب زبان میں کوئی بھی دنیا کی کتاب ہو تو اس کو میں نے سمجھنا ہے، انسان نے سمجھنا ہے، آپ بھی انسان ہیں، میں بھی انسان ہوں۔ اچھا لوگ عام طور پہ کہتے ہیں کہ نہیں ہم نے نہیں سمجھنا، ہمیں تو جو کچھ پیچھے سے ملا ہے ہم اس کے مطابق اس کو لوگوں تک پہنچائیں گے۔ تو سوال یہ ہے کہ جو کچھ پیچھے سے ملا ہے وہ بھی تو کسی زبان میں ملا ہے نا، اس کو بھی تو آپ ہی سمجھ رہے ہیں نا۔ تو اگر سمجھنے کا کام آپ کہتے ہیں کہ نہیں ہوتا تو یہ ناقابل فہم بات ہے۔ امت کی علمی روایت نے بھی قرآن کی کسی آیت کے بارے میں کوئی متفق علیہ فہم آگے منتقل کیا ہے۔ عام طور پہ آپ نے دیکھا ہوگا نا، لوگ قرآن مجید کی آیت پڑھ کے کہتے ہیں کہ ابن عباس کا تو اس کے بارے میں یہ نقطہ نظر تھا، یا فلاں صحابی کا تو اس کے بارے میں نقطہ نظر تھا۔ تو بھئی وہ صحابی کا نقطہ نظر بھی عربی زبان میں آپ تک پہنچا ہوگا، تفسیر کی کتابوں میں ہوگا، تو وہاں بھی آپ نے ان کی رائے کو سمجھنا ہے، وہاں بھی آپ نے ڈی کوڈ کرنا ہے۔ تو فہم ہر جگہ پہ داخل ہوتا ہے۔ یہ ہم عام طور پہ سمجھتے ہیں کہ دین کا معاملہ کوئی خرق عادت معاملہ ہے، کوئی ایسا معاملہ ہے کہ اللہ تعالیٰ نے ہر انسان کے دل میں پوری کی پوری کتاب کو واضح کر کے آگے پہنچا دیا۔ آپ یہ دیکھیں کہ خود قرآن مجید میں اللہ تعالیٰ یہ کہتے ہیں کہ یہ تم سے پوچھتے ہیں، ہم اس کا جواب تمہیں یہ دیتے ہیں۔ کئی جگہوں پہ سوال و جواب کی ایک طرح سے نشست ہوئی ہے۔ اس کی کیا وجہ ہے؟ اس کی وجہ ہے کہ پیغمبر کی موجودگی کے باوجود لوگ اختلاف کر رہے ہیں، لوگ دین کے معاملات میں سوال کر رہے ہیں، خود قرآن کی کوئی آیت اتر گئی ہے اس کی انڈرسٹینڈنگ میں اختلاف کر رہے ہیں۔ آپ یہ دیکھیے کہ صحابہ کرام کے ہاں ایک پوری کی پوری روایت ہے قرآن مجید کو سمجھنے میں اختلافات کی۔ یہ جو آپ کو تفسیر کے ذخیرے میں آثار ملتے ہیں، صحابہ کرام یہ بتا رہے ہیں کہ جی میرے نزدیک اس آیت سے مراد یہ ہے، دوسرے صحابی کہہ رہے ہیں نہیں میرے نزدیک آیت سے مراد یہ ہے۔ آپ دیکھیں وہ اختلاف ہے کہ سیدہ عائشہ کی خدمت میں جاتے ہیں تو سیدہ عائشہ کی کہتی ہیں نہیں یہ چیز خلاف قرآن ہے جو آپ بیان کر رہے ہیں، میرے نزدیک آپ دونوں کی رائے ٹھیک نہیں ہے۔ اور ساتھ یہ بھی بیان کرتی ہیں کہ فلاں صحابی جھوٹ نہیں بول رہے، انہیں سمجھنے میں غلطی ہو گئی۔ تو یہ نقطہ جب تک ہمارے علماء عوام میں پیدا نہیں کریں گے کہ بھائی یہ علم کی دنیا ہے، اس میں تم لوگ داخل نہ ہو، اس کو ہمارے اوپر چھوڑ دو، اور ہم پھر شائستگی کے ساتھ آراء کا تبادلہ کریں گے۔ اس میں ہو سکتا ہے علماء کی غلطی مجھ پہ واضح ہو جائے، ہو سکتا ہے میری غلطی ان پر واضح ہو جائے، دونوں ایک دوسرے کی مدد کریں گے۔ لیکن ہمارے ہاں علم کی بحث کو، ہر چیز کو آپ دیکھیں عقیدے کا حصہ بنا دی۔ اچھا دلچسپ بات یہ ہے کہ عقائد اگر اللہ نے متعین کیے تھے تو ان کو تو پھر متعین رہنا چاہیے نا، وہ فہرست بڑھتی چلی جا رہی ہے۔ یعنی 35 کے قریب عقائد بیان کیے جاتے ہیں جو 3 سے 4 صدی ہجری کے درمیان علماء
کی کتابوں میں اس کی فہرست ملتی ہے۔ دلچسپ بات یہ ہے کہ ان عقائد کو اگر آپ پڑھیں، اس میں کئی فرقے ہیں جن کے بارے میں یہ لکھا گیا ہے کہ ان کے بارے میں اگر آپ نے یہ رائے نہ اپنائی نا کہ یہ گمراہ ہیں، تو آپ اہل سنت والجماعت اور راسخ العقیدہ علماء کے عقائد کی فہرست سے خارج ہو جائیں گے۔ آج اگر آپ سوسائٹی میں نکلیں نا تو آپ حیران ہو جائیں کہ وہ آپ کو ڈھونڈنے سے بھی فرقے نہیں ملیں گے۔ تو بھئی اگر عقائد کی فہرست اللہ نے دی تھی، اور دلچسپ ایک اور بات میں آپ کو بتاؤں، اس فہرست میں کہیں بھی یہ جو منکرین حدیث کے بارے میں آج کل کہا جاتا ہے اس کا کوئی ذکر نہیں ہے، اس لیے کہ وہ پائے نہیں جاتے تھے اس وقت۔ تو عقیدے کی فہرست بڑی بھی ہو رہی ہے، طویل بھی ہو رہی ہے، پھیل بھی رہی ہے، تو ہم اس سے میسج کیا دیتے ہیں دنیا کو؟ میسج یہ دیتے ہیں کہ جی ہمارا دین تو اتنا متشدد ہے اور اتنا اسٹرکٹ ہے کہ اس کے اندر ٹیکسٹ کی انٹرپریٹیشن اور انڈرسٹینڈنگ پر بھی ہم لوگوں کے کفر و ایمان کا فیصلہ کرنے کے لیے دوڑ پڑتے ہیں۔ تو یہ بڑی، جس کو آپ کہتے ہیں بدقسمتی ہے، اس کے نتیجے میں اسلام کا جو چہرہ، آپ یہ دیکھیں کہ یہ جو ٹی وی پہ علماء کے مناظرے آپ رمضان میں دیکھ رہے ہوں گے، ابھی چل رہی ہیں، مختلف ٹرانسمیشن چل رہی ہوگی، اس میں جیسے مرغوں کو لڑایا نہیں جاتا اسی طرح بٹھا دیتے ہیں، اور وہ مسئلے، اختلافی مسئلے جس میں پتہ ہوتا ہے ان کو کہ یار ان پہ ایک دوسرے کے بارے میں یہ ابھی رگیں پھلا کر کہیں گے کہ یہ تو دائرہ اسلام سے خارج ہو گیا، وہ تصویر جو آ رہی ہوتی ہے اسلام کی، وہ ذرا ریٹنگ بھی تو اسی کی آتی ہے نا، لوگ دیکھتے بھی ان چیزوں کو۔